اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، زیارات مقدسہ کرواتے رہتے ہیں آپ کو تاکہ معرفت اہل بیت علیہم السلام میں مزید ہم کچھ حصہ ڈال سکیں۔ ابھی ہم موجود ہیں اس عظیم مسجد میں جسے مسجد کوفہ کہتے ہیں، ہزاروں سال پرانی مسجد، ہزاروں سال پہلے کی بنی ہوئی مسجد، جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اور ان کی اولادیں اور ائمہ طاہرین کا سلسلہ جاری رہا، جس میں انبیاء آئے، حضرت آدم کی توبہ یہاں قبول ہوئی، حضرت نوح کا جو ہے طوفان یہاں سے اٹھا اور یہیں تھما۔ اسی طرح کافی تاریخ ہے، بہت مفصل تاریخ ہے جو ایک کلپ میں کور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا سا خد و خال، تھوڑا سا نقشہ، تھوڑی سی وضاحت۔ ہم داخل مسجد میں صحن میں موجود ہیں۔ یہ جو سامنے مینارہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے گیٹ جسے باب الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والا گیٹ۔ یہ باب الحجہ ہے، ساتھ یہ باب الحجہ ہے، اس کے ساتھ اس کونے میں مولا کا محراب ہے۔ انشاءاللہ داخل کے منظر بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ پھر اس باب سے، اس گیٹ سے داخل ہوں یا اس گیٹ سے، یہ دو گیٹ ہیں، اور یہ باب الرحمہ ہے جہاں سے لیڈیز انٹر ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ سامنے جو ہے ہم آ گئے ہیں، یہ ہے گنبد مولا مسلم ابن عقیل کا، بہت ہی مظلوم شخصیت، سفیر حسین علیہ السلام، اور ان کے ساتھ زری کے ساتھ بالکل شیروں کا شیر دل حضرت امیر مختار ثقفی، ان کی مزار ہے۔ اندر کا منظر بھی دکھاؤں گا۔ اور یہ جو گیٹ ہے سامنے، یہ جو باب الاشتر ہے اور اس کے ساتھ باب الازدی ہے۔ یہاں سے ہم انٹر ہو کے انشاءاللہ جناب ہانی کی زیارت کریں گے۔ یہ سامنے جو گنبد نظر آ رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ جناب ہانی اور رائٹ سائڈ پہ جو زری ہوگی وہ جناب مسلم ابن عقیل کی۔ وہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں، وہاں کا منظر انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ اور یہاں یہ جو گیٹ ہے، یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس مسجد میں انبیاء کے مقامات ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے مقامات ہیں، تاریخ ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مومنین پانی پی رہے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں سے حضرت نوح کا طوفان اٹھا تھا۔ ایک گڑھا سا رہا ہے کافی عرصہ، اور اب ترمیم ہوئی تو اس جگہ کو جو ہے وہ پانی پینے کی جگہ بنا دیا گیا۔ باقی کافی مقامات ہیں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا تفصیلی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ جی مومنین کرام، یہ مسجد کا جو ہے ایریا ہے۔ اس سے ہم جو ہی یہ باب الازدی، یہاں سے ہم دوسری طرف جائیں گے، یہ مسجد کی جو شرعی حدود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں ہم جو ہی انٹر ہوں گے، رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ مزار مقدس ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی، اور لیفٹ سائڈ پہ جناب ہانی بن عروہ کی۔ انشاءاللہ اندر سے ذری بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ مظلوم ہیں، شہید ہیں، اور انہوں نے ساتھ دیا اس وقت جناب مسلم ابن عقیل کا جب بہت سارے دعوے دار چھوڑ گئے تھے، اور یہ شہید ہو گئے ہیں مولا کے ساتھ۔ اور ان کی یہ مزار ہے، ماشاءاللہ بہت ان کا کھلا حرم بنایا گیا ہے، بہت خوبصورت ترتیب ہے، اور باہر صحن بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ مومنین سے خصوصی التماس ہے، جب آپ زیارت کریں، جب آپ کو کچھ ہماری طرف سے معلوماتی پیغام ملے، ہمارے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ حضرت ہانی کی زیارت کر چکے، یہ سامنے صحن بن رہا ہے ان کی مزارات مقدس کا۔ باہر سے تو ویسے ساری مسجد کوفہ ہی شمار ہوتی ہے، لیکن یہ اضافی ایریا ہے، اور السلام علیکہ یا سفیر الحسین اس دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہم حضرت مسلم ابن عقیل، مولا کے سفیر اور بہت ہی جانثار ساتھی، بہت ہی مظلوم، ان کی زیارت کے لیے انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے۔ سلام پڑھ کے انشاءاللہ اندر جانے کے بعد آپ کو اندر کا منظر بھی دکھائیں گے، اور جناب مختار ثقفی کی بھی مزار مقدس اٹیچ ہے اسی ایک ہی زیارت کے اندر، مطلب ہے کہ علیحدہ زری ہے لیکن حرم ایک ہی ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں مولا کے سفیر پر، اور ہم سب مومنین کی نیابت میں انشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں، اور 2 رکعت ہدیہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو مومنین ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور
جو ہم نے مدرسہ بنایا ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ غریب یتیم بچیوں کے لیے، اس میں تعاون کرتے ہیں سب کے انشاءاللہ فرداً نام لے کے زیارت کریں گے اور دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم جا رہے ہیں جناب مختار ثقفی کی ذریعہ مبارک پر، یہ ان کی ذریعہ ہے۔ خداوند کریم ہر مومن کو وہ عزت دے، مقام دے، جوش دے، معرفت دے کہ ہر مومن مختار ثقفی کی طرح عظیم انسان بن سکے، جناب حر کی طرح عظیم انسان بن سکے۔ یہ ایک ہی حرم مبارک شمار ہوگا، مولا امیر مسلم کی زیارت اور جناب مختار ثقفی کی زیارت۔ یہ مولا امیر مسلم کی زیارت ہے اور یہ جناب مختار ثقفی کی۔ خواتین کا یہ راستہ ہے، اس طرف سے خواتین زیارت کر رہی ہیں، اسی طرح یہاں سے خواتین کا راستہ ہے، خواتین زیارت دوسری طرف سے کرتی ہیں، یہ مرد حضرات اس طرف سے زیارت کرتے ہیں۔ جی مومنین کرام، یہ مولا کا محراب، مولا امیر کائنات کا محراب، جہاں نماز پڑھاتے تھے اور جہاں ابن ملجم لعین نے مولا کو ضربت ماری، اور انشاءاللہ اندر کا منظر بھی دکھائیں گے۔ یہ مقام ہے حضرت آدم کا، جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے 4 رکعت، اور سامنے جو بالکل سامنے ہے دروازے کے ساتھ مقام، یہ حضرت جبرائیل کا ہے، جہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں سے آپ کو سامنے منظر نظر آ رہا ہوگا محراب کا، جو مولا کے محراب کا مقام ہے جہاں مولا کو ضربت لگی تھی۔ ہر مومن کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ یقیناً ہر مومن جو زیارت پہ آتا ہے یہاں زیارت کرتا ہے، بس یہ تھوڑی سی تاریخ اور زیارت کرانا مقصد یہ تھا کہ جو مومنین کافی عرصہ سے نہیں آ سکے یا جن کو کچھ تاریخ کا کم علم تھا، ان کو ہم تفصیل بتا رہے ہیں تاکہ مزید معرفت میں اضافہ ہو۔ خصوصی دعاؤں کی اپیل ہے مومنین سے، ہر نماز میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جی مومنین اکرام، یہ جو داخل حرم مولا امیر کائنات یعنی کہ مقام ضربت محراب مولا، اس کے جو داخلی جو حرم ہے اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ سامنے لکھا ہوا ہے مقام نوح، اندر خواتین کی طرف بھی اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ محراب ہے مولا کا، اس کی بالکل پچھلی طرف جو ہے مولا کا گھر ہے، مولا کا جو گھر ہے وہاں سے وہ اسی دروازے سے، اس کے پیچھے دروازہ ہوتا تھا اور یہاں سے تشریف لاتے تھے اور اس محراب پر آ کے وہ نماز ادا کرتے تھے اور جماعت کروایا کرتے تھے، اور یہیں ہی ضربت لگی تھی مولا کو۔ اور مومنین کرام، یہ دوسرا محراب ہے مسجد میں، یہ مولا کے جو مقام ضربت ہے محراب ہے اس کے تھوڑا سا فاصلے پہ یہ دوسرا محراب ہے، نافلہ امیر المومنین، یہاں مولا امیر کائنات نوافل ادا کرتے تھے۔ اور یہ 2 محراب ہیں، یہ خاص ہیں مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ باقی اس میں جو مقامات ہیں وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ مسجد کوفہ کی کچھ تاریخ بتائی ہے، سامنے جناب مسلم ابن عقیل کی مزار، وہ آپ کو مناظر دکھا چکے ہیں۔ مسجد کوفہ بہت ہی عظیم مسجد ہے، یہ حرم ہے مولا امیر کائنات کا، جناب رسول خدا کا، انبیاء کا، اس کو حرم کہا گیا ہے۔ اور اس کی اتنی عظمت ہے کہ 4 مقامات جو ہیں ان میں سے ایک یہ مسجد کوفہ، اور بعض مراجع وزام اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ پورا کوفہ میں جو بھی مسافر آتا ہے اس کی نماز قصر نہیں، بلکہ اس کو اختیار ہے کہ وہ پوری پڑھے، بلکہ افضل یہ ہے کہ وہ نماز پوری ادا کرے پورے کوفہ میں اور مسجد کوفہ میں۔